بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کی، بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے پر الزام تراشی میں لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ کیا، نون لیگ والوں نے یہ کیا، پیپلز پارٹی والوں نے یہ کیا، جماعت اسلامی والوں نے یہ کیا، ایم کیو ایم والوں نے یہ کیا۔ تو ذہن میں ایک بات آئی، ہم سب ان باتوں کو چھوڑ کر، بھئی یہ تو مختصر سے ہیں، سیاسی پارٹیاں مختصر ہیں، 2000 5000 10,000 20,000 25,000 کتنے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں، اور ہم کروڑوں میں ہیں۔ تو ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنے سے شروع کریں کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ آ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت پڑے گی۔ میں دیکھیں، سب سے پہلے تو نمبر 1 پر آتے ہیں فرائض، جس سے ہم غافل ہیں۔ ہم اپنے کاروبار پر جاتے ہیں تو بغیر نماز پڑھے چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز فرض ہے، دن کا ابتدائی حصہ جو شروع ہوتا ہے فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم سب انتہائی اس میں غفلت برتتے ہیں، بے ہماری نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا، ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے بلانا پسند نہیں کر رہے، کہ وہ فرشتوں کہہ رہے میں ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، اس کی شکل ہمیں نہیں دیکھنی۔ اس بات پہ سوچیں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ اللہ کے حکم سے خود بخود کھلے گی۔ اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوگا تو وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ رحمان کا جھنڈا لے کے اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یا شیطان کے جھنڈے کو لے کر نکلتے ہیں۔ رحمان کے جھنڈے کو لے کر نکلیں گے تو کامیابی ہے، اور شیطان کے جھنڈے کو لے کے نکلیں گے تو ناکامی ہے۔ سب سے پہلے کام تو یہ ہو گیا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، 5 ٹائم فرض ہے۔ خصوصاً عموماً لوگوں کی جو نماز قضا ہوتی ہے وہ فجر کی۔ اکثر لوگ رات کو شہروں میں بہت دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دن کی ابتدا جو کریں فجر کی نماز سے کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نماز آپ کی ہو گئی۔ اچھا، اللہ نہ کرے اگر قضا بھی ہو جائے تو ظہر کی نماز کا انتظار نہ کریں۔ آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو گیا ہے تو فوراً سے نماز ادا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیں کہ یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ اور یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ اگر تھوڑی دیر سورج نکلنے تک کا انتظار کر لیں، اشراق کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو 1 حج اور عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی۔ نماز پڑھ کے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے ایک تو آپ کو 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ آپ نے 10 قرآن شریف ختم کیے، اپنے محرومین کو بخشیں، اپنے لیے دعا کریں۔ اور یہ اس سورت کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سارے معاملات اللہ پاک اپنے فضل سے پورے دن سے لے کے آخر تک کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ حل کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیں تو بھلے آرام کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے، موقع دے تو چاش کی 4 رکعت پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ اچھا، جب اپنے کاروبار پہ جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے دکان کو کھولیں، یا اپنی فیکٹری ہے بسم اللہ پڑھ کے پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی موجود ہو یا نہ ہو، کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھیں، پھر پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر درود شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پڑھ کے جو ہے دکان میں داخل ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے کاروبار کے لیے انتہائی برکت کا باعث ہے۔ اچھا جی، اب دکان میں ہو کر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو کم سے کم معمول یہ رکھیں 2000 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا معمول بنا لیں، زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ میں دیکھیں حالات تو ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہوتا جا رہا ہے کہ میں خرچے نکالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرف
ہر جگہ جس جگہ نظر دوڑائیں جس کاروبار پہ تو ہر جگہ پریشانی پریشانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ تم پہ جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ۔ تو بھائی ہم سے گناہ بھی سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہم کم سے کم 2000 دفعہ استغفر اللہ، ڈیجیٹل آج کل وہ تسبیح آ رہی ہے تو ہاتھ میں رکھ کے آپ پڑھتے رہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب وقت ملے۔ اچھا یہ استغفر اللہ بھی 2000 دفعہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ پڑھیں، جب آپ کو موقع ملے پورے دن میں پڑھ لیں، پورے دن میں تعداد پوری کر لیں اس کی۔ اچھا ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اتنی یہ مبارک آیت ہے، تو کم سے کم ایک تسبیح، اور ایک تسبیح درود شریف کا تو لازمی اہتمام کریں، جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں کہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ درود شریف میں یاد ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، کما صلیت جس طرح آپ نے بھیجی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ان کی اولاد پر ابراہیم علیہ السلام، انک حمید مجید بے شک آپ بزرگی اور برتری والے ہیں۔ اللہم بارک اے اللہ برکت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور ان کی آل اولاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما بارکت جس طرح آپ نے بھیجی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انک حمید مجید بے شک آپ بزرگی اور برتری والے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، رحمت کی بھی مل گئی اور برکت کی بھی مل گئی، جس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن۔ درود شریف کا بھی ایک تسبیح کم سے کم معمول رہے انسان کا، بے آپ معاملات اور معمولات کو صحیح رکھیں تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکے۔ اچھا بھئی اب ظہر کا وقت شروع ہوا تو بھئی اب ظہر کی وقت پڑھ لیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ سورہ فتح پڑھ لیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، 2 منٹ لگتے ہیں 3 منٹ لگتے ہیں۔ اچھا جی پھر جو ہے آپ استغفار کریں، جو ذکر و اذکار کرنا ہو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ عصر کی نماز ہو گئی، اچھا پھر مغرب کا وقت ہو گیا تو سورہ واقعہ پڑھ لیں، تو یہ صورت فاقوں سے بچاتی ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی چیز کا معمول بھی بنا لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 8 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنا ممکن ہو، جتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو۔ اچھا پھر عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے سورہ ملک کا اہتمام کریں، سورہ ملک پڑھ لیں۔ سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تو بھی 3-4 صورتیں ہیں، ان کے روز کا معمول بنا لیں اور دن میں قرآن شریف کو بھی کچھ وقت دیں، بھلے 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، 3 صفحہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، بغیر موسم کی بارشیں، یہ سردیاں، جنوری کا موسم چل رہا ہے، ابھی بھی سردی چل رہی ہے، تو یہ سب بے موسمی اثرات ہیں، بیماریاں طرح طرح کی چل رہی ہیں۔ اچھا کسی چیز میں برکت نظر نہیں آ رہی تو اللہ سے یہ بھی مانگے یا اللہ تو برکت والا رزق عطا فرما، عافیت والا رزق عطا فرما۔ اور ایک سب سے اہم چیز دعاؤں کا لازمی اہتمام کریں۔ اچھا بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں سے بھی اہتمام کروائیں ان چیزوں کا، کہ بچوں کے ساتھ حلقہ بنا لیں آپ لوگ، تو اس میں یہ ہے کہ بچے بھی مل کے آپ کے ساتھ استغفار کریں۔ اچھا بچوں کی دعائیں سیدھے آسمان پہ جاتی ہیں، اس میں ان کی دعاؤں میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تو بچوں کے ساتھ مل کے خود بھی استغفار کریں، بچوں سے بھی کروائیں، خصوصاً گھر میں بچوں کے ساتھ ان سے دعائیں کروائیں، تو ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کاروبار کے لیے بھی دعا کروائیں، ان کو 5 وقت کا نمازی ہونے کے لیے دعا کروائیں، پورے گھر والے نمازی بن جائیں، ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جائے، ہر چیز ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو بچوں کی
جو دعائیں ہوتی ہیں وہ رد نہیں ہوتی. رد تو بڑوں کی بھی نہیں ہوتی، لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. تو ان سے دعاؤں کا اہتمام کروائیں، ان کی عادت بھی بنے گی. اچھا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، گھر میں رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اس وقت مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، میرا چھوٹا سا بندہ ہے، میرے چھوٹے سی بندی ہے، دیکھو یہ کیا کر رہی ہے. اگر کسی انسان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے قرآن شریف یا کچھ پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قبر پر عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی قبر سے گزر رہے تھے تو دیکھا تو قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. تو کچھ دیر بعد گزرے تو اس پہ جو ہے عذاب نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی تھی. تو کلیم اللہ تھے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تھوڑی دیر پہلے میں گیا تو اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اب جو ہے اس پہ آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے بچے نے، اس کی ماں نے اس کے بچے کو مدرسے میں داخل کروایا اور اس سے بسم اللہ پڑھی ہے، اور جس بندے کی اولاد میرا نام لے تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس کو عذاب دوں. تو بھئی یہ دیکھیں بہت قیمتی ویڈیو ہے، بہت آپ کے لیے، بہت میرے لیے، آپ کے لیے یہ آج کل کی سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے. یہ 3 چیزیں بتائی ہیں. پہلے تو فرائض کا اہتمام ہے اس میں. اچھا، دکان میں داخل ہونے کا درود شریف کی ایک تسبیح ہے، اور ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اپنے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، دعاؤں کا ہر وقت اہتمام کریں. چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ مانگنا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے ہم نے مانگنا ہے. یہ تو ہو گئی. اچھا، اپنے معاملات ہیں جو لینے دینے کے معاملات ہیں ان کو بھی سیدھا رکھیں کہ بھئی کسی کو جان بوجھ کے تنگ نہ کریں، کہ کوئی آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو. کوشش حتی الامکان یہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو قاعدہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اب یہ تنگی کا زمانہ ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ عسر کے بعد یسر ہے. 2 دفعہ یہ بات، یعنی کسی بات پہ توجہ دلانی ہوتی ہے تو یہ بات 2 دفعہ کہی جاتی ہے کہ بھئی عسر کے بعد یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. تو بھئی یہ تنگی کا زمانہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اچھا، رات جتنی گہری ہوتی جاتی ہے تو اس وقت کی یہ امید نظر آتی ہے کہ بھئی اب صبح ہونے والی ہے. یعنی اس بات کی دلیل ہوتی ہے، جتنی اندھیری رات ہوتی جائے گی اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی اب صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو ہم کثرت سے استغفار کریں. اچھا، لوگوں کو بھی بتائیں، خالی یہ نہیں کہ خود عمل کریں، لوگوں کو بھی بتائیں. اچھا، ہماری وجہ سے کوئی 1 بندہ 2 بندہ بھی عمل کر لے گا تو ہمارا حصہ لگ جائے گا. آخرت میں جب ہماری دنیا سے جب ہم رخصت ہوں گے، ہماری آنکھ بند ہوگی تو اس وقت ہمیں اس چیز کا فائدہ معلوم ہوگا کہ بھئی ہماری وجہ سے کسی نے یہ پڑھ لیا تھا تو ہمارا عمل تو کوئی ایسا تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دی. ہم سب تو محتاج ہیں. اچھا، ایک چھوٹی سی بات کر کے ویڈیو کو ختم کریں گے کہ بھئی ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھی دین کا خلاصہ بتا دیجیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ بتایا کہ بھئی جیسے ایک انسان ٹرین میں جا رہا ہے، ایک ماہ اس کا ٹرین پر ہے اور ایک زمین پر ہے اور ٹرین چلنے والی ہے، تو مختصراً نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کو عبادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اور مخلوق کی خدمت کر کے، یہ 3 چیزوں پر عمل کر لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو تو آپ کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. اچھا، مخلوق کا بھی بہت خیال کریں جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان سے دعائیں لیں. خصوصی
دعائیں لیا کریں، منگوایا نہیں کریں کہ ہماری اکثر عادت ہوتی ہے کہ ہم سب سے کہتے رہتے ہیں بھائی ہمارے دعا، بے شک کہنا چاہیے لیکن کوشش کریں کہ دعائیں لیں، وہ ایسے لی جاتی ہیں آپ کسی کے کام آ جائیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو وہ دعائیں خود بخود نکلتی ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو دعائیں خود بخود نکلیں گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے بڑھائیں، بھلے ڈاؤن لوڈ کر کے اسٹیٹس پہ لگائیں، کوئی ایک بندہ بھی عمل کر لے، سن لے تو ہماری اور آپ کی، ہم سب کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، جو کساد بازاری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرمائے، اور جو بھی ہماری گھریلو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو سب کو آسانیوں سے تبدیل فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کے معاملے فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اچھا، ایک سنت انتہائی قیمتی ہے، ایک سنت انتہائی قیمتی ہے کہ اس دور میں جو حدیث میں آتا ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو فسق و فجور کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بھئی دیکھیں، داڑھی رکھنے کا اہتمام فرمائیں، یہ واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے، اس کا انتہائی اہتمام ہو۔ اچھا، یہ مردوں کے چہرے پہ آتی ہے، عورتوں کے چہرے پہ نہیں آتی، وہ بتاتی ہے کہ بھئی تم مرد ہو، وہ کہتی ہے، ضدی ہوتی ہے، داڑھی بھی مردوں کے چہرے پہ آتی ہے، عورتوں کے چہرے پہ نہیں آتی، وہ بتاتی ہے کہ بھئی تم مرد ہو، نہیں تو ہم منع کر دیتے، نہیں ہم مرد نہیں ہیں، ہم عورت ہیں، اسی لیے ہم داڑھی کٹوا لیتے ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب کی مشترکہ سنت ہے، اور یہ واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔